بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عصر کی نماز کے فوراً بعد جو انسان یہ دو صورتیں پڑھ لے اور ان دو صورتوں کی ایک تسبیح کر لے، غیب سے اللہ رب العزت اسے دولت، عزت، رزق، مال، شہرت، ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو ایک بار آزما کر دیکھیں۔ آپ کی مالی پریشانی، آپ کی دولت کی پریشانی، آپ کی جاب کی پریشانی، آپ کی ضرورتوں کا حل، آپ کی مشکلات کو دور کرنے کا حل، آپ کی مصیبتوں کو دور کرنے کا حل اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ ویڈیو، یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کے حل کے لیے نایاب وظیفہ ہے۔ بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی کوششوں کے بعد یہ وظیفہ ملا ہے، اور جو انسان بھی اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتا ہے، اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھولنا چاہتا ہے، وہ جلدی سے اس وظیفے کو کر لیں جو ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو سکپ نہ کرنا، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ جلدی سے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی مشکلات کو اور اپنی تکلیف کو لکھ لیجئے۔ ارے بھائی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں کمنٹ سیکشن میں لکھیں؟ اس لیے کہ اس ہفتہ وار دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں آپ کے لیے بھی دعا کروائی جا سکے گی اگر آپ نے اپنی ضرورت لکھ لی، اور نہ جانے کس کی آمین سے فرشتوں کی آمین مل جائے اور آپ کے مقدر کا بند تالا کھل جائے، اور نہ جانے کس کی اللہ والے کی آمین سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تقدیر کو بدل ڈالے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اس لیے دعا وقتاً فوقتاً دوسروں کے لیے کرتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کے اپنے حالات بھی سدھر جاتے ہیں۔ اور دوسرا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، غیب کے لیے جو دعا ہوتی ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کے لیے اسی بنیاد پہ ان دو باتوں کو، دو حدیث پاک کو سامنے رکھ کر دعاؤں کا اہتمام شروع کیا ہے، تاکہ ضرورت مند بہن بھائیوں کی ضرورت کا حل نکل سکے، جو ہمارے چینل پہ آئیں، ہمارے آستانے میں آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہمارے مدرسے میں آئیں، ہماری مسجد میں آئیں، ہمارے گھر میں آئیں، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ان کے پاس جانے سے ہمارے حالات کو بہتر کر دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ان کے لیے احادیث میں سے یہ باتیں ڈھونڈ کر لائی ہیں تاکہ ان کی یہ کوشش، ان کی یہ محبت رائیگاں نہ جائے۔ تو آگے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، کہ جس وظیفے سے ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہر انسان پریشان ہے، اور آپ بھی پریشان ہیں۔ ابھی میں سو کر اٹھا نہیں تھا کہ پہلے ایک عورت آئی اور اپنے حالات کو بیان کرنے لگی، تو اس نے اپنی طرح طرح کی باتیں بیان کی۔ معزز سامعین کرام، جب مجھے بچوں نے اٹھایا، مجھے بات بتائی، تو یقین جانیے کہ انسان کی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں کہ یا رب ذوالجلال، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بہن بھائی اتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر فوراً سے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ایسا عمل بتایا جائے، کیوں نہ ایسا وظیفہ بتایا جائے، کیوں نہ ایسا مجرب عمل بتایا جائے جس سے انسان کے حالات تبدیل ہو جائیں۔
معزز سامعین کرام، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں لڑائیاں ہیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ نہ کھانے میں لذت، نہ بیٹھنے میں مزہ، نہ دوسروں کے پاس بات کرنے میں مزہ، کہیں پر بھی مزہ نہیں آتا، بے چین، بے سکون اور بے قرار ہو گئے ہیں۔ تو جلدی کیجئے اس عمل کی طرف۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی، کیا آپ کو اللہ نے سکون دیا ہے، چین اور راحت دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو بے چین، بے قرار ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس عمل سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، جس عمل سے انسان کی مشکلات دور ہو جائیں گی، جس عمل سے آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ عمل کیا ہے؟ عصر کی نماز۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، تو ساری پانچوں نمازیں فرض ہیں اور ہر نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جب عصر کی نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ یہ مجرب عمل ہوگا اور یہ جلد اثر کرنے والا ہوگا۔ تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جگہ کی قید نہیں ہے، چاہے مسجد میں ہی بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں آ کر لیں، چاہے آستانے میں کر لیں، گاڑی میں کر لیں، آفس میں کر لیں، جہاں کہیں آپ ہیں وہاں کر لیں۔ معزز سامعین کرام، مرد عورت کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے، ہر کوئی دوسرے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی بھی کر سکتی ہے اور بیوی کے لیے شوہر بھی کر سکتا ہے، اور گھر کے اندر کوئی فرد دوسرے کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ یہ 11 دن کا عمل ہے۔ کتنے دن کا؟ 11 دن کا لگاتار عمل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت انسان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ کتنا دینا ہے اور کیسے دینا ہے؟ حسب استطاعت دینا ہے، حسب توفیق دینا ہے، اور ڈھونڈ کر غریب آدمی کو دینا ہے، مستحق آدمی کو دینا ہے۔ دوسری شرط، تنہائی میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں کرنا ہے، کسی کے سامنے بیٹھ کر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل کر رہے ہوں تو عمل کے دوران کسی سے باتیں نہ کریں، کوئی ڈسٹرب آپ کو نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ادھر عمل بھی کر رہے ہیں اور ادھر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اکثر یوں ہوتا ہے، لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عمل کرتے ہیں، ادھر ساتھ گپ شپ بھی ہو رہی ہیں، بیہودہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور ادھر ساتھ اللہ رب العزت کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، تنہائی میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تیسری شرط، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کا کان، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، سب کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ جب اتنی چاہت سے، اتنی عاجزی سے، اتنی انکساری سے، اتنی توجہ سے، اتنی لگن سے بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو رب کعبہ کی قسم، میرا رب اس بندے کو جو بھی وہ مانگتا ہے ضرور عطا کرتا ہے، اس کی ہر دلی نیک تمنا کو میرا رب ضرور پورا کرتا ہے، اس کی ہر خواہش ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ۔ لیکن یاد رکھنا، خوب توجہ کے ساتھ، خوب شوق ذوق کے ساتھ اور بھرپور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے؟ آئیے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 5 مرتبہ
اتنے پیار سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ تسمیہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ۔ کیسے؟ آئیے غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ اتنی توجہ سے پڑھیں گے، اتنے تلفظ کے ساتھ اور غور سے پڑھیں گے، اللہ کی قسم میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں، بعض بہن بھائی کہتے ہیں حضرت تلفظ صحیح نہیں کیا کریں، قرآن پڑھنا نہیں آتا کیا کریں، جیسے آپ پڑھتے ہیں ایسے ہمیں پڑھنا نہیں آتا، تو معزز سامعین کرام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اسی ویڈیو میں سے تعوذ کو 5 بار اور تسمیہ کو 7 بار پیچھے کر کے سن لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار یہ اپنی زبان سے بھی ادا کرنے ہیں، تعوذ بھی اور تسمیہ بھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وہ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے غور سے سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن تلفظ کے ساتھ، خوب ادائیگی کے ساتھ۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تلفظ کے ساتھ تو پریشان نہیں ہونا، اسی ویڈیو میں سے آپ نے 7 بار سن لینا ہے، اور 1 بار درود پاک بھی اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ 2 صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ کون سی 2 صورتیں؟ نمبر 1 سورہ کوثر اور نمبر 2 سورہ اخلاص۔ یہ 2 صورتیں، یہ دونوں صورتیں بسم اللہ کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ صدقت یا رب العالمین، یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ تلفظ سے نہ پڑھ سکیں تو اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے سن سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح اگر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو بات وہی ہے کہ 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے سن لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے معزز سامعین کرام 1 بار اپنی زبان سے لازمی ادا کرنا ہے۔
پھر اس کے بعد 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ استغفار اس طرح نہیں کہ استغفر اللہ جلدی جلدی اور ادھر ادھر متوجہ، نہیں، ایسے پیار سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے آپ نے استغفار 33 مرتبہ کرنا ہے۔ لگاتار 11 دن کا یہ عمل ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، البتہ وقت کی قید ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 33 مرتبہ وہ صورتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، یعنی 11ویں دن۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔